بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی فضیلت اور روزے کا ایک مقام ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انسان یہ سوچے کہ یہ روزے والی عبادت، یہ روزہ والی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، امتی محمدی سے پہلے، تو ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ عبادت لازم کی ہوئی تھی، لیکن طریقہ کار تبدیل تھا۔ ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں آسانی کے لیے، امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام پر سہولت کے لیے، اللہ نے اس عبادت کو، روزے والی عبادت کو مختصر کر دیا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روزے سے جو تمہیں فضیلت اور جو مقام ملنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تقوی عطا کر دیں گے۔ اس روزے کی وجہ سے، روزے کی برکت کی وجہ سے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے کہ دل کے اندر تمہارے خوف آئے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے تم ہر اس کام سے رک جاؤ گے جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، ہر وہ کام کرو گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اس روزے کی برکت کی وجہ سے رب تعالی عطا فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ روزے والی عبادت، یہ انسان شاید یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ سارا دن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا بڑی مشقت اور تکلیف ور کام ہے، یہ صرف ہمیں ہی مشقت عطا کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، من قبلکم، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی یہ روزے والی عبادت تھی، ان کو بھی یہ روزے والی عبادت پر لازم کیا گیا تھا۔ تو اس لیے جو تمہارے دل میں خیال آئے کہ یہ مشقت، یہ تکلیف ہمیں کیوں دی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں صرف آپ کو نہیں، ہم نے آپ سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی یہ عبادت سے نوازا تھا، لیکن آپ کو ہم نے سہولت دے کر، آسانی دے کر ہم نے آپ کو اس نعمت سے نواز دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے روزے والی، اور خوش نصیب ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت حاصل کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج اس رمضان کی بابرکت گھڑی کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اس رمضان کی رحمتوں سے مالا مال کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں جی بھر کر، جھولیاں بھر کر ہمیں اللہ کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنی چاہیے، تاکہ ہم رب سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں، اپنے رب کے قریب بن جائیں۔ ہماری ساری محنت اس دنیا کے اندر، جو ہمارے سانس اور جو وقت ہے جو ہم اس کے اندر گزار رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ رب ہم سے خوش ہو جائے، ہم اپنے اس رب کے قریب ہو جائیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نواز دیا ہے، ہمیں اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو ان نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہیے، تاکہ ہم رب کے ہاں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں۔